آج کے ہمارے خطبے کا عنوان وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ان کو بلایا اور آپ نے کان میں بات کہی، آپ کے آنسو آ گئے، دوسرے کان میں بات کہی، آپ ہنسنے لگے۔ اماں صدیقہ کائنات نے بعد میں پوچھا کچھ دنوں کے بعد کہ حضور نے آپ کو دونوں کانوں میں کیا بات کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے کان میں یہ کہی کہ جی میں رفیق الاعلیٰ میں چلا جا رہا ہوں، اور یہی میری آپشن ہے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو دعا جو بخاری شریف میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جلد 2 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 641۔ تو میں آنسو بہانے لگی کہ میرے والد مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرے کان میں یہ کہا کہ میرے صحابیات میں سے، میرے صحابہ میں سے، میرے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی اور مجھے آ کے ملو گی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ یہ خوشخبری تھی کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جلد ہی چلی جاؤں گی۔ اور پھر یہ چیز کہ جب آپ کو تکلیف تھی تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینہ مبارک کے ساتھ سہارا لیے ہوئے تھے، اور باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ ادخلو، اللہ کے رسول مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ بار بار یہ آواز آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرمانے لگی کہ بڑا دیہاتی عربی بڑی سخت الفاظ میں، بڑے سخت آواز میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرے ابا جان بیمار ہیں، تکلیف میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ اعرابی دیہاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، ملک الموت، یہ مجھ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ مقام صرف مجھے دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا عنوان وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں 9 ربیع الاول یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن ہوئی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ رفیق الاعلیٰ میں چلے گئے، وہ بھی سوموار کا دن تھا اور 12 ربیع الاول سے۔ پیدائش اور وفات کے دنوں میں اختلاف جو ہے تاریخ میں وہ موجود ہے۔ علماء کرام اور محدثین نے اس پر تحقیق کی ہیں، اور اکثر محققین جو ہیں وہ 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، ایک سوموار کا اور ایک جمعرات کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سوموار کا دن جو ہے یہ پیدائش کا دن ہے، اور یہ مجھے نبوت ملنے کا دن بھی ہے، اور یوم الخمیس یعنی جمعرات کا دن جو ہے وہ ہفتے کا آخری دن ہے، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ فرشتے جب میرے اعمال لے کر جائیں تو میرے اعمال نامہ میں یہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غربا، یتامہ، مساکین، بیوگان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، حضور کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت جو سورہ آل عمران کی میں نے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر تم میری یعنی میرے رسول کی تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا مقام بلند ہے سب سے زیادہ، اور حضور کی امت میں سے جس کے ساتھ محبت اللہ کرتا ہے تو اس امت کے لوگوں کا مقام باقی لوگوں پر بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، آیت کا ترجمہ ہے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے ایک رسول ہیں، اور یقیناً بلا شبہ اس سے پہلے بہت سے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ تو کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وفات پا جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ اور جو کوئی پلٹ جائے اپنی ایڑیوں پر تو وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی، اور اللہ جلد جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو ہے یہ معرکہ احد میں اتری تھی کہ جب فتح ہو گئی تو کچھ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی پہاڑی پر کھڑے ہونے کی کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، ان میں اختلاف ہو گیا کہ اب فتح ہو گئی ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رہتی کی۔ حضور کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو جب اختلاف ہو گیا تو بہت سارے لوگ نیچے اتر آئے کہ ہم مال غنیمت جو ہیں اس کو اکٹھا کرتے۔ تو کافروں کا لشکر جو ہے اس نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اچانک جب حملہ ہوا تو ظاہر ہے مسلمان ادھر ادھر ہو گئے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخم آئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک پر بھی چوٹ آئی، اگرچہ آپ خود پہنے ہوئے تھے۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو مسلمان کرنے کے لیے آئے، ایک دعوت پر جمع ہونے کے لیے آئے، اور اس دعوت کو لے کر قیامت تک مسلمانوں نے چلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ باقی انبیاء بھی دعوت دے کر اللہ کے پاس چلے گئے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو کیا پھر تم اسلام چھوڑ جاؤ گے؟ اگر تم اسلام چھوڑ جاؤ گے تو پھر اللہ کو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کو مضبوط رہنا ہے ایمان پر اور اسلام پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب جیسا جری اور بہادر اور ذہین انسان، یہ وہ انسان ہیں جن کو حضور نے مانگا ہے اسلام کے لیے کہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ۔ یہ وہ عمر ہیں جن کو دیکھ کر یہودی گلی چھوڑ جاتے تھے اور جل بن کر راکھ ہو جاتے تھے، تتے توے پر جا کے بیٹھ جاتے تھے حضرت عمر کو دیکھ کر۔ تو یہ تو ایک ہے کہ جو اللہ کے دین کا داعی ہوگا امت میں سے، اس کے ساتھ تو ایسے ہونا۔ اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مبلغ پوری دنیا کے داعی اسلام کے لیے کام کرنے والے، مسلمان کرنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ تعالی حکومت پاکستان کی دعوت پر تشریف لا رہے ہیں،
تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف یوٹیوب یہ ہوتے ہیں، فیس بک یہ، واٹس ایپ یہ، وہ تتے توے پر بیٹھے ہوئے بیچارے، ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ شخصیت کیوں آ رہی ہے جو کافروں کو مسلمان کرتی ہے۔ تو ایسا ہی ہے، حضرت عمر کو دیکھ کر لوگ تتے توے بیٹھ جاتے تھے کہ جو عمر آ رہا ہے، گلی چھوڑ جاتے تھے، ان کے نام سے جل بن جاتے تھے۔ تو حضرت عمر جیسا وہ شخصیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفیق الاعلیٰ میں چلے گئے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ صحابہ پر ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا، غم کی وجہ سے، ان تکلیف کی وجہ سے۔ خوشی جو ہے وہ ان کے چہروں سے چلی گئی تھی صحابہ کے، اور غم کے مارے نہ ان کو کھانا مزہ دیتا تھا، نہ سونا مزہ دیتا تھا، نہ بیٹھنا مزہ دیتا تھا۔ یعنی یہ حالات ہو گئے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلا گیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے، اب قرآن نہیں اترے گا، اب وہ سلسلہ بند ہو گیا، خیر القرون کرنی ختم ہو گیا۔ صحابہ پر بہت غم تھا، بہت تکلیف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت، غم کے بادل چھا گئے ان پر، اور وہ آنسو بہانے لگی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ دھاڑے مار مار کر روئے، آنسو بہائے سنت کے مطابق۔ حضور نے ان کو بلایا اور آپ نے کان میں بات کہی، آپ کے آنسو آ گئے، دوسرے کان میں بات کہی، آپ ہنسنے لگے۔ اماں صدیقہ کائنات نے بعد میں پوچھا کچھ دنوں کے بعد کہ حضور نے آپ کو دونوں کانوں میں کیا بات کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے کان میں یہ کہی کہ جی میں رفیق الاعلیٰ میں چلا جا رہا ہوں، اور یہی میری آپشن ہے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو دعا جو بخاری شریف میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جلد 2 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 641۔ تو میں آنسو بہانے لگی کہ میرے والد مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرے کان میں یہ کہا کہ میرے صحابیات میں سے، میرے صحابہ میں سے، میرے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی اور مجھے آ کے ملو گی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ یہ خوشخبری تھی کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جلد ہی چلی جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر صحابہ سے یہ پوچھا کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا رفیق الاعلیٰ میں چلا جائے، تو اس بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کو بتا دیا ہے کہ وہ رفیق الاعلیٰ میں جانا چاہتا ہے، تو کیا اس بندے نے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ تمام صحابہ جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ جی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت اچھا فیصلہ ہے۔
جس بندے نے یہ فیصلہ کیا، ایک شخصیت تھی جو حضور کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئی تھی ممبر کے پاس، وہ آہستہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ فدا کا امی و امی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ صرف ایک بندے نے سمجھا تھا کہ یہ حضور کا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور پھر یہ چیز کہ جب آپ کو تکلیف تھی تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینہ مبارک کے ساتھ سہارا لیے ہوئے تھے، اور باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ ادخلوا، اللہ کے رسول مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ بار بار یہ آواز آ رہی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرمانے لگی کہ بڑا دیہاتی عربی بڑی سخت الفاظ میں، بڑے سخت آواز میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرے ابا جان بیمار ہیں، تکلیف میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ اعرابی دیہاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، ملک الموت، یہ مجھ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ مقام صرف مجھے دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا، کہ وہ مجھ سے پوچھ کر آ رہا ہے۔ کیا مقام ہے حضور کا؟ کہ ملک الموت پوچھ کر آ رہا ہے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عمر کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مسجد میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، اور فرمانے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، آپ کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کیا سچویشن تھی غم کی، آپ یہ دیکھیں نا، غم کی وہ سچویشن کو دیکھیں کہ وہ اتنے غم زدہ ہو گئے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کہنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ پہلے آپ حضور کے کمرہ مبارک کے اندر گئے جو حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے چہرہ انور پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جو آپ نے بات چنی تھی اللہ نے منظور کر لی، جو آپ نے بات چنی تھی، جو آپشن لی تھی، اللہ نے منظور کر لی۔ مسجد میں آئے تو حالات ہی بدلے ہوئے، حضرت عمر کے خوف سے لوگ بول نہیں رہے، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور فرمایا یا عمر اجلس، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ ہی رہے، حضرت ابوبکر کی بات میں نہیں سن رہے۔ تو حضرت عمر کی جب بات کی یہ حالت دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو سنت کا خطبہ، اور قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور فرمایا کہ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو آج چلے گئے اللہ کے پاس، وہ تو رفیق الاعلیٰ میں چلے گئے،
من کان منکم یعبد محمدا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا یا کیا کرتا ہے، اللہ حی و قیوم ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے سورہ کہف میں فرما دیا وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی اتری ہے، اللہ اکبر، یعنی غم کی وجہ سے یہ صورتحال تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا تو ان کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ نے ان کا کام مکمل کر دیا، اور پھر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور وہ جو قرآن یہی فرماتا ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ فرمایا کہ یہ بڑے مقام والی صورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں جس میں یہ فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلی، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے وصیت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، اور پھر جو تمہارے خدام ہیں، تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے کنٹرول میں ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور پھر ایک مسئلہ اور بھی سمجھایا حضور نے کہ بھائی میں نے جس کا حق دینا ہے وہ میرے سے حق لے لے، اور جس سے میں نے حق لینا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ میدان جہاد میں صف سیدھی فرما رہے تھے اور آپ نے مجھے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی، سوٹی ماری تھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، وہ حق میں نے معاف نہیں کیا، میں نے آپ سے حق لینا ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، ابو بکر، عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جس نے جس کا حق دینا ہے وہی دے گا، میں حضور سے ہی لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی منگوائی، اس کے ہاتھ میں دی، اور وہ پیچھے آ گئے، اور اس نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے بدن پر قمیص نہیں تھا، آپ کو قمیص اتارنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی ہم نے آج تک قمیص نہیں اتارا لوگوں کے سامنے، لیکن حق دینے کے لیے اتاروں گا۔ کیا دینے کے لیے؟ حق دینے کے لیے اتاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اپنا اتارا پیچھے سے، تو اس صحابی کو وہ مہر نظر آئی جس پر دائیں کندھے پر جو مہر لگی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہر کو چوم لیا، حضور کو بغل گیر ہو گئے، اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ سارا بہانہ اسی لیے کیا تھا کہ میں اس مہر مبارک کو چوم لوں
جو آج تک کسی صحابی نے نہیں چومی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔